نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ آج ہماری سورہ روم جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ روم کا یہ مکی سورہ ہے اور اس کا ایک بڑا پراپر بیک گراؤنڈ ہے۔ پرشین ایک آپ جب جو آج کا موجودہ ایران کا علاقہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پرشین امپائر تھا یہ، اور کافی زیادہ ایکسپینڈ ہوا ایران عراق۔ اور ایک تھا بائزنٹائن رومن امپائر، اور یہ جو ہے آپ سمجھ لیجیے جو اوپر کے سارے علاقے ہیں شام اور فلسطین اور پھر یورپ کی طرف ایکسپینڈ ہوا یہ ساری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دو بہت ہی میجر سپر پاورز تھیں۔ اور جیسے ہوتا نا سی سو ہوتا ہے، ایک کبھی ایک اوپر کبھی ایک نیچے، تو یہ ان لوگوں کی اس طرح سے جنگ چلتی رہتی تھی، کبھی ایک اوپر آ جاتا تھا کبھی دوسرا نیچے چلا جاتا تھا۔ تو کبھی پرشین امپائر جو تھی وہ بائزنٹائن کے اوپر، جو رومن امپائر تھی اس کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے، ان کو مغلوب کر دیتے تھے، اور کبھی رومنز جو تھے وہ آ کے پرشین کے اوپر اٹیک کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک سی سو کی طرح ان کا چلتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 31 سال تھی، نبوت سے پہلے کا وقت ہے یہ، تو ان لوگوں میں ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ اچھا یہ یاد رہے کہ جو رومن امپائر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، یہ کرسچنز تھے، اور جو پرشین امپائر تھی یہ آگ کے پوجنے والے تھے، آتش پرست۔ تو جب بھی اب آپ سمجھ لیں کہ مکے کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح کے جب جب نبوت آ گئی تو یہ دو ایموشنز ایک طرح کے تھے۔ جو کفار مکہ تھے وہ پرشینز کو سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہماری طرح کے ہیں، بت پرستی آتش پرست۔ اور جو مسلمان تھے ان کے لیے کیونکہ جو ہے اہل کتاب ہیں، آ، میری آواز سلو ہے، مطلب آواز نہیں آ رہی؟ باقیوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہے؟ میم ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیجئے۔ تو دونوں کے درمیان جو تھی وہ ٹسل چل رہی تھی، لیکن کیونکہ رومن جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور مسلمانوں کو جو آپ یہ سمجھ لیں ایک یہ تھا کہ یہ ہماری ہی طرح کے ہیں، یہ بھی جو ہے آسمانی کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو مسلمان جو تھے وہ انکلائنڈ تھے رومنز کی طرف۔ جیسے کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً کوئی 31 سال تھی، اور تب ایک جنگ چھڑی، اور وہ جنگ کئی سال تک چلی اور حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 45 ایئرس کے قریب تھی، تب یعنی کہ نبوت آ چکی تھی، اس وقت جا کے جو ہے پرشینز جو تھے وہ رومنز کے اوپر غالب آ چکے تھے، رومنز مغلوب ہو گئے تھے۔ تو جو مکے کے مشرک تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہاری طرح کے وہ وہ جو الہامی کتاب یعنی کہ اوپر کی کتاب کو جو ہے آسمانی کتاب کو ماننے والے تمہاری طرح کے جو کرسچنز ہیں ان کو پرشینز نے اوور کم کر لیا ہے، اور تم دیکھ لو کہ وہ تمہارے والے جو ہیں وہ ہارنا شروع ہو گئے، اور ہماری طرح کے جو لوگ ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ تو اس پر یہ سورہ نازل ہوئی جب یہ مسلمانوں کو انہوں نے بہت تنگ کیا، تو یہ سورہ نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ ابھی جو ہے یہ رومن مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ جو رومنز ہیں انہیں ڈیفیٹ مل گیا ہے، کیونکہ پرشین کافی آگے تک پہنچ گئے تھے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جو ٹرکی تھا، ابھی کا جو ٹرکی ہے، یہ انہوں نے اپنا کیپٹل بنا لیا تھا، یہ سارا ان کے پاس تھا، رومنز کے پاس تھا پہلے فلسطین وغیرہ، اور اس کو انہوں نے حتیٰ کہ اس کو اپنا کیپٹل بنایا تھا فلسطین کو، اور اس کا نام چینج کر کے ایلیا رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا شفٹ کیا قسطنطنیہ کی طرف، ترکی جو ہے، لیکن اب وہاں تک جو ہے یہ سارے پرشین پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ وہ فلسطین تک بھی پہنچ گئے۔ تو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، تو جب انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں چڑھانا شروع کیا اور تنگ کرنا شروع کیا، اور یہ صورت نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے ایک مشرک
से जो है ना, उनसे, क्योंकि उस वक्त शर्त हराम नहीं थी, तो उन्होंने उससे शर्त लगा ली कि अब तुम देखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में ये मुसलमानों को खुशखबरी दे दी थी कि अभी तो ये जो रोमन्स हैं, ये इनको डिफीट मिला है, लेकिन ये वापस आएंगे और ये सारा दोबारा से कॉन्कर करेंगे। तो जब ये सूरह नाजिल हुई तो हजरत उमर के साथ उस बंदे की जब बहस हुई तो उनके दरमियान ये शर्त लग गई। उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर अंदर, हजरत अबू बकर ने फरमाया कि 3 साल के अंदर अंदर तुम देखना रोमन्स वापस आ जाएंगे। तो इन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, शर्त लगा लो। तो शर्त ये लग गई कि 10 ऊंट, अगर तो 3 साल में रोमन वापस नहीं आए, तो वो जो मुशरिक था उसने कहा कि तुम मुझे 10 ऊंट दोगे, यानी कि हजरत अबू बकर उसको 10 ऊंट देंगे। और अगर तो वो गालिब आ गए रोमन्स, तो वो हजरत अबू बकर को 10 ऊंट देंगे। तो ये बात जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेंशन की हजरत अबू बकर ने, तो उन्होंने कहा कि जो लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उतारा है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, उसका मीनिंग 3 से 9 साल तक हो सकता है। उसका मतलब 3 साल भी हो सकता है, क्योंकि नजदीक उसका उसका लफ्ज कुछ इस तरह का है कि ये कुछ सालों में वापस आएंगे। तो जो कुछ साल हैं वो 3 से 9 तक का तकरीबन मुद्दत बनती है। तो आपने हजरत अबू बकर से कहा कि तुम ऊंटों की तादाद 100 कर दो, कि 100 ऊंट दूंगा मैं अगर नहीं हुआ ये, और तुम वरना मुझे 100 ऊंट देना, और 9 साल की मुद्दत कर दो कि 9 साल में रोमन वापस से कॉन्कर कर लेंगे पर्शिया को। और अगर ऐसा हो गया तो तुम मुझे 100 ऊंट दोगे, वरना मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगा। और ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई कि वापस से रोमन एम्पायर जो था वो विक्टोरियस हुआ, वो जीत गया पर्शियन के अगेंस्ट। और जो वो शख्स था मुशरिक, वो तो उस वक्त तक मर चुका था, लेकिन शर्त के, क्योंकि ये लोग पक्के थे, उसके बेटों ने हजरत अबू बकर को 100 ऊंट दिए। लेकिन उस वक्त तक शर्त रखने की मुमानियत आ चुकी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम ये खुद मत रखो, इनको सदका कर दो। तो ये पूरी हिस्ट्री है इस सूरत के पीछे। और अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब ये पूरी बात बताने का मकसद ये था ताकि आप खूब अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक बहुत बड़ी निशानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम। रूमी मगलूब हो गए, यानी कि अभी जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, उसमें जो रूमी हैं, रोम के रहने वाले हैं, उनके ऊपर पर्शिया गालिब आ चुका है, वो मगलूब हो गए हैं, उन्हें डिफीट मिला है रोमन्स को। फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून। करीब की सरजमीन में, और वो अपनी इस मकलूबियत के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। यानी कि इस मकलूबियत, यानी कि जो इनके ऊपर उन्होंने ये विक्टोरियस हुए हैं, जीत गए हैं, जो पर्शियन जीत गए हैं, अभी कुछ अनकरीब वो गालिब आ जाएंगे, यानी कि रोमन्स वापस आ जाएंगे। इसके ऊपर जो कुफारे मक्का थे उन्होंने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी बहुत ही बुरी डिफीट हुई थी रोमन्स की। और इस सारी सिचुएशन के वक्त कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि रोमन्स वापस उठ सकेंगे कभी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये पेशन गोई मुसलमानों को दे रहे कि कुछ अरसे बाद ये वापस आएंगे। फी बिदई सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु मिन बाद व यौमइज़िम यफ़रहुल मुमिनून। ये जो बिदई लफ्ज है, यानी कि चंद सालों में अल्लाह ही का इख्तियार है, चंद सालों में अल्लाह ही का इख्तियार है। तो ये जो चंद साल का है, तो इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा था कि 3 साल की शर्त मत लगाओ, तुम इसे 9 कर दो, क्योंकि ये जो बिदई है, इसकी मायने तकरीबन 3 से 9 साल के दरमियान का वक्फा होता है, वो उतना अरसा होता है। चंद सालों में अल्लाह ही का इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। और इस दिन अहले ईमान खुशियां मना रहे होंगे। ये एक दूसरी पेशन गोई थी, मुसलमानों को एक दूसरी खुशखबरी दी जा रही थी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही टाइम था जो बदर का था, जब रोमन्स वापस उनके ऊपर विक्टोरियस हुए, जब जीत गए रोमन। ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मुसलमान भी इधर बदर में जीत गए थे कुफारे मक्का के अगेंस्ट। तो ये दो
خوشخبریاں مسلمانوں کو ملی تھی کہ ادھر بھی اہل کتاب جیت گئے، رومنز، اور ادھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو جیت عطا کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پہلے تقریباً 9 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی واپس ہوں گے، اور مسلمانوں کو بھی یہ خوشخبری، مسلمان بھی جو اہل ایمان ہیں وہ بھی خوشخبری منا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک بہت بڑی نشانی تھی جو کہ اس دور میں پوری ہوئی، 9 سال کا وقت۔ میم جی بتائیے۔ میم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ امپائرز تھے، یہ تو آپ نے مینشن کیا کہ یہ جو تھے یہ کرسچن تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو جی پھر اس آیت میں یہ اللہ پاک مینشن کیوں کر رہے ہیں کہ مطلب جو مانے وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے؟ لائک ان کے غالب آ جانے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ؟ جیسے کہ بیٹے میں نے بتایا نا کہ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے تو مسلمان اپنے آپ کو ان سے زیادہ کلوز محسوس کرتے تھے، بشرطے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی مشرک کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جو پرشینز تھے وہ تو آتش کو مانتے تھے، جو آگ تھی اس کو خدا مانتے تھے، لیکن یہ اوکے تو میم. اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب کا تو آپ دیکھیں نا، جیسے کھانا بھی جائز ہے، یا اس زمانے میں جو تھی شادی بھی جائز تھی، تو وہ زیادہ کلوز محسوس کرتے تھے کہ یہ وکٹوریس ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اوکے میم. یس میم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، یعنی کہ جو مدد انہیں بدر کے مقام میں ملی، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے بیٹے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے دیکھتے ہیں، کہ ہم واقعی ان پہ بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں کچھ وعدے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا کیا وعدہ ہے؟ بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم انہیں یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ جب انسان اس طرح کی کمپلینٹس کر رہا ہوتا ہے کہ میری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، یا مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں تو بنا کے بھول گیا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، ہمیں تو بنا کے بھول گیا، بس ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے بنا دیا ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، دنیا میں اتنی سفرنگ ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں، مجبور ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ لیکن کیا ہم واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شکر ادا کرتے ہیں یا فور گرانٹڈ لیتے ہیں؟ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں لوگ. کس کس چیز کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں؟ مطلب ہم تو بولنے کے بھی لائق نہیں ہیں، کیونکہ اتنی لائک ہم۔ میم یہ والی جو آیت ہے نا، اس پر مطلب پہلے یہ آیت مجھے اتنی کلیئر سے سمجھ میں نہیں آتی تھی. لائک میں یہ سمجھتی تھی کہ صرف آخرت کا عذاب ہوگا جو مینشن اللہ پاک نے یہاں پر کیا ہے. لیکن اس دن نا میں مجھے یاد نہیں آ رہا کوئی ویڈیو تھی یا کچھ تھا، کسی کی اسٹوری پر میں نے دیکھا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کا عذاب ہوگا. مطلب اگر آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں تو ہوں، اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ کا چین و سکون چلا جائے گا. آپ جس چیز ایگزیکٹلی، کی ناشکری کریں گے تو آپ کا چین و سکون برباد ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے. بالکل۔ جب آپ دیکھیں، اگر آپ ریئلائز ہی نہ کر سکیں نا کہ آپ کے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں، میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جن جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو بہت نوازا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ریئلائز نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تو وہ ریئلائزیشن جو ہے نا وہ چھین لی گئی ہے، تو پھر آپ خوش ہو ہی نہیں پاتے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹی چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیزوں کا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اور زیادہ راحت، سکون، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیا کریں۔ اور میم شکر کرنے سے آپ مطلب اگر آپ دل سے یہ کہیں گے الحمد للہ یا اللہ ہر چیز کے لیے، تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی لائف میں کوئی غم ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جو شکر کر کے کھاتا ہے، جو شکر کر کے کھانا کھاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! کس کس چیز کا اللہ کا شکر ادا کریں؟ مطلب ہم شکر ادا کر رہے ہیں کسی نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی، آپ خود ذرا ذرا ریئلائز کریں اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت پہ شکر ادا کیا، اس شکر کی وجہ سے اتنا ثواب دے دیا جیسے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے صبر کے ساتھ۔ آپ ریئلائز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت؟ تو پھر کیوں نہ سجدہ کیا جائے، پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانی جائے؟ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ریئلائز کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں عذاب نہیں دوں گا، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں گے۔ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب تب تک نہیں دیں گے ایز لانگ ایز کہ آپ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم پکارتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ آپ سچ بتائیں مجھے، ہم تو صرف پکارتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ پکارنے کا حق ہے، ہم تو اب ویسے دعائیں ہی نہیں کرتے، ہم تو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کا سنا تھا، ان کا بڑا مزے کا تھا، انہوں نے کہا دعا از ناٹ amazon.com یا جیسے دراز.pk، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ آپ ایسے نہیں کرتے کہ آپ نے یہ چیز آرڈر کی اور یہ مل گئی ہے، دعا ایسے نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو نوازتے ہیں، اور ہم یہ اس کے بارے میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ دعا جو ہے مختلف شکلوں میں آپ کو ملتی ہے، یا تو کوئی آپ کی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے، یا وہ ایز اٹ از دے دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ ان کا وعدہ ہے یہ، مجھے پکارو میں تمہیں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم پکاریں تو صحیح۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، کیا ہم اللہ کے وعدوں پہ اسی طرح اسی یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے، روم کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا مسلمانوں کو بھی خوشی مل جائے گی، اور وہ کیسے 9 سال میں پورا ہوا؟ کیا ہم یہ جو بھی میں نے کچھ وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مینشن کیے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، کیا ہم ان پہ واقعی یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لائیں گے، ان کے لیے باغات ہے، اچھی زندگی ہے، آخرت کا سامان زیادہ بہتر ہے، دنیا تو ایک سیراب ہے، یہ تو ایک کھیل، ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے، پچھلی کلاسز میں، کہ یہ تو ایک کھیل تماشا ہے دنیا۔ کیا ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں بیٹے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین مضبوط کرنے کی دعا بھی کیا کریں، ساتھ ساتھ ہر چیز مانگا کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، ہمیں ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں یہ فیتھ نہیں ہلنا چاہیے، ایمان نہیں ہلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں پکے ہیں، سچے ہیں، ان کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو قرآن میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ایز اٹ از ہونی ہے، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ کتاب آپ کو فیوچر بھی دکھاتی ہے، پاسٹ بھی بتاتی ہے، اور پریزنٹ بھی بتاتی ہے۔ جو پاسٹ میں گزر چکی ہے وہ باتیں بھی ہیں، جو پریزنٹ ہے وہ بھی ہے، اور جو فیوچر ہے قیامت والے دن میں ڈائلاگس تک ریٹن ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا اس دن اتنے آپ بھی اتنی ہوش میں ہوں گے اور میں بھی اتنی ہوش میں ہوں گی۔
جو باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایز اٹ از سچ ہو رہی ہوں گی. آگے چلتے ہیں. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، ہر چیز کی سطحی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. مطلب جو دنیا نظر آ رہی ہے بس یہی ہے، جو چمکتی ہوئی چیز جو ہے نا بس وہی نظر آ رہی ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین تک کے لیے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها. کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اب تو زمین میں گھومنے پھرنے کی ہمیں اس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہر چیز موجود ہے. اہرام مصر ہم سب نے دیکھ رکھے، جو آپ آج سرچ کریں جو قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں ہے، وہ ساری ایڈوکیشنز پہ لوگوں نے جا جا کے ویڈیوز بنا رکھی ہیں. حضرت صالح کی والا جو مقام ہے، ہم سب مدائن صالح آپ سرچ کریں، ہر چیز آپ کو آن لائن مل جاتی ہے. لوگوں نے پورے پورے ولاگز بنا رکھے ہیں اس کے اوپر. کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت پہ ان سے کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اسے آباد کیا، مطلب وہ فلرش کر رہے تھے یہاں پر اسی زمین میں. لیکن اب کیا حشر ہوا؟ کیونکہ بات نہیں مانی تھی تو کیا حشر ہوا؟ ختم، زیرو سے ملٹیپلائی ہوئے میں. وہ حالانکہ اپنے آپ کو بڑا زور آور سمجھتے تھے. میم أكثر یہاں مما پر عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جی آپ کچھ شیئر کریں گی شگفتہ؟ سوری ابھی بیچ میں کوئی بولا تھا. آگے چلتے ہیں. اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا ہے، وہ کاشت کرتے تھے، وہ اس زمین میں فلرش کر رہے تھے. آج اگر آپ دیکھیں کتنے ہزار سال پرانے ان کے جو کھنڈرات ہیں، وہ اسی طرح کئی جگہ چیزیں تو بالکل ایز اٹ از انٹیکٹ ہے. اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. کیسے ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہ مان کر، ان کے احکام کو نہ مان کر. ایگزیکٹلی. ان کے رسولوں، جو رسول کھلی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے تھے، ان کو انہوں نے جھٹلایا، ان کا کفر کیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں بیٹے، ہم اپنی دنیاوی زندگی پر کتنی توجہ دیتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں. آج ہم ذرا ایک ریالٹی چیک لیتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر اور رات سونے تک ہمارے جتنا فوکس ہوتا ہے وہ کتنا دنیاوی زندگی پہ ہوتا ہے اور کتنا اپنی آخرت کی تیاری پہ ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کو استعمال کرنے کی جگہ بنایا گیا ہے ہمارے لیے، تو ہم یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، لیکن کتنا ہم اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں آخرت کے لیے، ذرا بتائیں. میم لائک مطلب میں نے تو جتنا بھی آبزرو کیا ہے نا، آپ یقین کریں کہ
90% یا 99% جو یوتھ ہے نا ہماری، وہ فضول کاموں میں انوالو ہے، بالکل فضول کام. ہوں لائک یونیورسٹی جاتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں پر جو 90% جو عوام آ رہی ہے نا اسٹوڈینٹس کی، وہ فضول کام، قوالی نائٹس رکھی ہوں گی. اور سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ یونیورسٹی کی جو آرگنائزیشن ہے، ان ہوں کو اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے وہ لوگ، کیونکہ ہوں اللہ پاک پہلے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان بچوں کو کیا تعلیم دی تھی. بالکل کیونکہ جو ہم جا رہے ہیں تو ہم ان کی ذمہ داری پہ جا رہے ہیں نا. تو بالکل وہ قوالی نائٹس رکھوائیں گے، وہ عجیب سی شعر و شاعری کی نائٹس رکھوائیں گے، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں سب ساتھ میں انجوائے کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسی پڑھائی ہے، اور صحیح کیوں؟ کہہ رہی ہیں. اگر یہ پڑھائی ہے تو پھر نہیں چاہیے، پھر یہ ڈگری نہیں چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہمیں ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور پتہ ہے بیٹے، یہ صرف یونیورسٹی لیولس پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے ملکوں کے لیول پر ہو رہا ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، یہ جو فیفا ورلڈ کپس ہوتے ہیں، فٹ بال کے ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، یہ اولمپکس ہو رہا ہے، یہ ہمیں کہاں پہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے رہی ہیں؟ اور یہ کتنے بڑے بڑے اسکیل پہ ہو رہا ہے. لائک میم جب کرکٹ میچز آ رہے ہوتے ہیں، جو کرکٹ کریزی لوگ جو ہو رہے ہوتے وہ مطلب کرکٹ کی جو آپ اگر ہم دیکھیں نا، تو وہ لائیو اسی وقت اسٹارٹ کرنے کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. ہوں وہ پیک ان کی اسی وقت چل رہی تھی جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ نماز تو دیکھیں، بڑے لیول پہ یہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور ان کا گئی. یس میم. آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، اور کوئی فائدہ بھی نہیں دے رہی ہمیں. ایگزیکٹلی. لائک ہم 4 گھنٹے یہ کرکٹ میچ دیکھ کے اس کے بعد اٹھ کے اور قضا کر کے عشاء پڑھ لی، تو اس میں کیا کیا پروفٹ ملا ہمیں؟ بالکل. اور وہ دیکھ کے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ اسپرچولیٹی بھی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ بالکل کھیل تماشا ہے. ہمیں واقعی عوام کو، اگر ایک تو بڑا اسکیل اگر آپ دیکھیے، اور انڈیویجول لیول پہ بھی اگر ہم اپنی صبح کی زندگی شروع کرتے ہیں، ایز اے فیمیل بھی اور ایز اے میل بھی، آپ نکلتے ہیں گھر سے اور آپ اپنے بچوں کی ضروریات اور کھانا اور پینا، ان کی آسائشیں، اپنے گھر والوں کی آسائشیں اپنی بیوی کے لیے پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے، حلال روزی اس بندے کی ذمہ داری ہے. لیکن اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا کہ بس انہی کی پڑھائی، دنیاوی تعلیم، اگین دنیاوی تعلیم، اپنی بیوی کے سارے جو شوق ہیں کہ جی وہ کیونکہ اس نے اپنی نیبر میں کوئی چیز دیکھ لی تو ویسی ہی چیز اس کو چاہیے، یا باقی رشتہ داروں کے پاس جیسی گاڑی آ گئی ہے تو اس کو بھی ویسی گاڑی چاہیے، یا میرے دوست کے پاس خود بھی اپنی ذات کے لیے بھی اس نے فلاں جگہ سے چیز لی ہے تو میں بھی وہاں سے لوں گا، اس نے فلاں جگہ سے وہ والی گاڑی لی ہے تو میں بھی یہی والی گاڑی لوں گا. اپنی پوری زندگی ہم اسی سائیکل میں گزار دیتے ہیں. اور اگر ملکوں کے لیول پہ دیکھا جائے تو جس طرح سے سپورٹس ہے، یا جس طرح سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، یا جس طرح سے میوزک انڈسٹری ہے، ان چیزوں کو جتنا بڑھایا جا رہا ہے، ان کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق ہے؟ لائک میم کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کبھی کبھی نا میں اس دنیا سے تھوڑا سا متاثر ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہوں. یہ لائک سب کے ان لوگوں ساتھ ہے. کو، بچوں اسٹوڈینٹس، یس میں اسٹوڈینٹس کو دیکھتی ہوں کہ وہ لائبریری میں اتنی اتنی دیر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، دیکھو یہ اپنا فیوچر بنا رہے ہیں، مطلب اس طرح سے ایسا نا وسپرز آ رہے ہوتے ہیں. آئی نو. لیکن پھر اچانک سے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اگر اس دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی تو یہ دنیا تو پتہ نہیں اور کتنے سال چلے گی، میں نے فنا ہو جانا ہے. میں ایگزیکٹلی. آج ہوں کل نہیں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اللہ میں نے تعالیٰ. تو جب ختم ہو ہی جانا ہے تو میں اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں پھر ان آپ سب یہ فضول دیکھیں کہ چیزوں میں؟ آج تک کون اس دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ کتنے بڑے بڑے کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں. گزر گئے، کتنے بڑے بڑے پولیٹیشین گزر گئے، کتنے بڑے بڑے ایکٹرز گزر گئے. سب نے اپنی کاٹ بوئی ہے یہاں پر، اب وہ کاٹ رہے ہیں. کہ میم مطلب میں سمجھتی ہوں وہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ابھی اس دن جیسے ایسے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار ابھی دنیا 50 سال ہے نا، ابھی چلے گی نا، ابھی دجال کو آنے میں 50 سال ہے. تو میں ہوں. نے کہا کیا مطلب تمہیں کیا گارنٹی ہے کہ تم 50 سال رہو گے؟ ایگزیکٹلی. بیٹے، انسان جو ہے نا آج اپنے لیے بوئے، ہمیں نہیں پتا کہ کل کو اس مطلب آج آپ کچھ ایسا بینیفیشل کریں کہ کل کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. ہر دن کو کہتے ہیں نا ایسے جینا چاہیے جیسے آج ہی ہمارا آخری دن ہے، کل صبح شاید ہم نہیں اٹھیں گے. تو اپنے آپ کو اس طریقے سے پریپیئر کریں کہ آخرت مل جائے. دنیا ہی میں پریپیئر کرنا ہے، دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے پلان کریں کہ آپ کو آخرت مل جائے.
और बट मैम जब आप आखिरत पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो फिर लिटरली आपके दिल से दुनिया की वो चीज निकल जाती है कि आपने दिन के एग्जैक्टली, 20-20 बिल्कुल। घंटे जो है वो अपने पढ़ाई पे लगाने हैं, या अपने डिग्री के हसूल के लिए 20-20 घंटे जाया करने, वो चीज आपके जहन से निकल जाती है, फिर आप कुछ भी नहीं, कर लें। देखिए, जैसे अगर जैसे आप बात कर रही हैं, अगर इंसान कोई, जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हमेशा ये बात करती हूँ, डॉक्टर्स जो है ना, इनकी जॉब ऐसी है जिसमें इबादत है। और चीज़ें भी, और भी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपकी अगर नीयत जो है, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वो जो जो भी प्रोफेशन है, उसमें अगर आप अपनी नीयत अच्छी नेक शामिल कर लेंगी, वो आपके लिए सदका जारिया है। ठीक है। तो अगर आप मेहनत करके इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल को मैं लोगों की मदद करूंगी, और मैं एक अच्छी बाइखलाक ऐसी डॉक्टर बनूंगी, जैसे कि आजकल हम जानते हैं मेडिकल फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबके बारे में हर किसी ये नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके लोगों को एक्स्ट्रा दवाइयां दे रहे हैं, वट एवर, इस तरह की जितने भी चीजें हैं। अगर आप अपने आप को इन चीजों से बचा के अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते पे चलें, और लोगों की वाकई जेन्युइनली मदद करें, तो ये आपके लिए सदका जारिया है। जी मुस्कान, आप कुछ शेयर करेंगी? जी मैम, मुझे भी ये बात याद आई कि एक स्कॉलर को मैं सुन रही थी। हम्म। उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई मदर्स हैं या हम सब काम करते हैं घर पर, और मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों की केयर करती हैं, अगर वो इस इंटेंशन से करें कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक इबादत है। तो इससे हम लोग अपनी आखिरत के लिए भी टाइम निकाल रहे होंगे, और साथ साथ बिल्कुल। दुनिया भी चल रही होगी। 100%, 100%, बिल्कुल सही बात की आपने। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी दुनिया को ही, दुनिया को आखिरत की खेती इसीलिए कहा जाता है। तो फिर आप लोगों का क्या ख्याल है, हमारी रोजमर्रा के अमाल में कौन सी चीजें हमें आखिरत की तैयारी में मदद दे सकती हैं? कौन कौन सी चीजें ऐसी? हम, मैं ये नहीं कह रही कि नमाज। बहुत बड़ा हम ऐड करें चीजें। सॉरी। अब मैम बिल्कुल अपनी जो हमारी जो 5 डेली प्रेयर्स हैं उनको टाइम पे अपना अदा करना, लाइक बिल्कुल। उनके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना। हम्म। अच्छा, मैं, और जिक्र अस्कार, ये जी तो बिल्कुल, बिल्कुल मैं बेसिक सी चीजें हैं। इसके ऊपर सर्च कर रही थी ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे ना ये रमज़ान से रिलेटेड एक चीज़ मिली, मैंने नीचे वेबसाइट भी मेंशन की थी, आप चेक कर सकते हैं जाके। इससे रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ये इन्होंने 30 डेज का बनाया हुआ था रमज़ान के, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि कुरान के बारे में है कि आप कुरान की तिलावत करें। ब्रिंग अ स्माइल, इसमें तो ये असल में बच्चों के लिए डिज़ाइन था, लेकिन स्माइल जो है वो सबका है। हम आजकल बड़ा स्ट्रेट सीरियस सा फेस बना के रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों को लड़कियां स्माइल दें और लड़के लड़कियों को स्माइल दें, इस चीज़ के मामले में तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहें। लेकिन रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, माँ बाप में, महरम फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो आपकी हैं उनमें, या महरम जितने भी रिश्ते हैं, फुप्पो मामू चाचा ताया खाला माँ, इस इन इन रिश्तों में इस चीज का ख्याल रखें। नाना नानी दादा दादी स्माइल दें, ये बहुत जरूरी है। फिर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना, ये बहुत छोटी चीजों से स्टार्ट हो रहा है बेटे, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सलातुल दुहा, जो सुबह की नमाज है, इशराक भी उसको कहते हैं, वो पढ़ना। या फिर जैसे और बहुत सारे डोनेशन जो है, चाहे छोटी से छोटी चीज दें आप। फिर जुमे के दिन खास कर दरूद शरीफ पढ़ना, या अपने बहन भाइयों का कमरा साफ कर देना, अपनी छोटी बहन या भाई को एक स्टोरी पढ़ के सुना देना, एक अच्छा जेस्चर, पौधों को पानी देना। वो जो है मौलाना तकी उस्मानी, उनकी एक किताब है, बड़ी छोटी सी बुकलेट है, आसान नेकियां, वो अगर आप खरीद सकें ऑनलाइन भी, आई थिंक आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। छोटी छोटी चीजों से तैयारियां करें आगे वाली जिंदगी, जो असल जिंदगी है। बड़ों का एहतराम करना, अपनी आखिरत को जहन में रखते हुए रोजाना कम से कम एक नेकी जरूर किया करें। और अगेन, जैसे मैंने कहा ना, बहन भाइयों का कमरा साफ कर देना, या उनको पढ़ाई में, या अम्मी के बगैर कहे उठ के बर्तन धो देना, या कोई और रोटियां पका देना, या अपनी काम वाली की कोई हेल्प कर देना। और बताएं, आप लोग बताइए और क्या कर सकते हैं? मैम, और इन सब कामों को लेकर हमारी इंटेंशंस बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए, वो सिर्फ अल्लाह एक्सेलेंट, सुब्हानहू व तआला के लिए। एक्सेलेंट मिजगान। आपका नाम मिजगान है, मैं सही कह रही हूँ, मिजगान? जी जी, मजगान। ओके। सो आई थिंक इसका नाम मतलब पलके होता है। जी मैम। ओके। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम था, मुझे इससे याद है।
ماشاء اللہ. آپ کی بات 100% صحیح ہے. میرا نیکسٹ پوائنٹ یہی تھا کہ آپ کی انٹینشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یاد رکھیں، یہ جتنے بھی کام آپ کریں گی نا، چاہے آپ اپنی والدہ کے لیے کر رہی ہیں، یا آپ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کر رہی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہی ہیں، اپنی کسی فرینڈ کے لیے کر رہی ہیں، یہ مت سوچ کے کریے گا کہ دیکھیں میں نے تمہارا اس دن میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو اب آپ میرے لیے یہ کریں. اپنی آخرت کو ذہن میں رکھ کر یہ کام کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. کس کو یاد ہے وہ نیکی کے 2 اصول؟ نیک کام کے 2 اصول کس کو یاد ہے؟ میم وہ خالصاً کہ اللہ کی رضا خالص کے لیے اللہ ہونی کے لیے چاہیے. کرنا. ویری گڈ. اور دوسرا؟ چھپا کے کرنا. سوری؟ چھپا کے کرنا نہیں نہیں. مطلب ہاں نو چھپا میم. کے کرنی چاہیے، بات صحیح ہے. ایک تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور دوسرا وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. یس میم. یہ نہ ہو کہ ہمیں پسند آ گیا ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں، یہ نیکی ہے. دو محبت کرنے والے دلوں کو ملانا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ارینج کر رہے ہیں. لوگوں کو میں نے ایسے حرکتیں بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اچھا جی، جا کر ایک ڈیٹ ارینج کرا دی کہ وہ ملنا چاہ رہی تھی اور وہ ملنا چاہ رہی، یہ نیکی نہیں. تو جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں، تو یہ چیزیں جیسے صدقہ کرنا، مسکراہٹ، ایمانداری، نماز کی پابندی، اپنے نیبرز کا خیال رکھنا، چھوٹوں پہ اچھے سے شفقت. ہمارے ہاں میڈیا کی وجہ سے بہن بھائیوں سے اتنے برے طریقے سے بات کی جاتی ہے جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوں. صفائی کا خیال رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، سلام میں پہل کرنا، ان چیزوں کو یاد رکھیں. یہ چیزیں آپ آخرت میں کہیں گے یہ اتنے سارے اعمال کہاں سے آ گئے، اور یہ بڑی آسان ہے. اور ہاں پھر اس چیز کو انکریز کیا جائے. آگے چلتے ہیں. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جس طرح سے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. حضرت نوح جب بوٹ بنا رہے تھے، وہ کشتی بنا رہے تھے، تو لوگ کھڑے ہو کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. پہلی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ پیدا کروں گا اور تم لوٹ کے میری طرف واپس آ جاؤ گے. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک خوشی کی خبر بھی ہو سکتی ہے بیٹے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر کے بارے میں کہ یہ یا تو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یا دوزخ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دیں. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والا. جو شریک انہوں نے بنایا ہوئے ہوں گے اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اپنی شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. اس دن وہ بچنے کے لیے ان کا بھی انکار کر رہے ہوں گے جن کو آج وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. مطلب ہم آگے بھی پڑھیں گے جا کر، اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. اس دن کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ میری بیٹی ہے اس کو بخش دیں، یہ میرا بیٹا ہے اس کو بخش دیں، یہ میرے والد ہیں ان کو چھوڑ دیں مجھے جہاں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے، وہاں پہ وہ عیاشی کر رہے ہوں گے۔ کون لوگ، یہ یاد آپ یاد رکھیں، یہ باتیں ہم نے بارہا پڑھی ہیں، یہ دو کنڈیشن ہر چیز پہ لگتی ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ خالی ایمان بھی ایمان لے آئے ہیں اور پھر جو سیاہ سفید کرتے پھر ایسا نہیں ہے۔ اچھے اعمال ایمان کی آپ سمجھ لیں نشانی ہے، کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ نیک عمل بھی کریں گے۔ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ بیٹی کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں والے کام نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں قوم شعیب کے بارے میں کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، قوم لوط کے بارے میں کیا تھا کہ انہوں نے ہوموسیکشوالٹی کو عام کر دیا تھا۔ اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، یعنی کہ آپ جانتے بوجھتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی چیز کے بارے میں یہ حکم ہے، باقاعدہ ہمیں اس کے بارے میں آیت بھی پتہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے بارے میں، لیکن ہم پھر بھی اگنور کرتے ہیں اس کو، ہم بغیر سوچے سمجھے پھر وہ جانتے بوجھتے بلکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ، میں کوئی پوچھ نہیں رہی ہوں، میں یہ سوال کے طور پہ نہیں پوچھ رہی ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کریں کہ کتنی چیزیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آج تک، اور کتنی چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں واقعتاً شامل کی ہیں۔ یا آپ، یہ سوال آپ کے اپنے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے۔ آج رات جب آپ لیٹیں تو یہ بات ضرور سوچیے گا کہ کتنی جو نصیحتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، جو احادیث کتنی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ان میں سے کتنی ہم نے واقعتاً اپنی زندگی میں شامل کی ہیں، یا ضرور سوچیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون۔ تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اس کا اشارہ نمازوں کی طرف ہے، جو ہماری صبح اور شام کی جو نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، جو صبح اور شام کے اذکار ہیں، وہ بھی بیٹے کوشش کیا کریں کہ وہ باقاعدگی سے اپنی اپنی روٹین میں شامل کریں، جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کے اذکار ہیں۔ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون۔ اور اسی کے لیے حمد ہے آسمان و زمین میں، اور رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو، یا جو یعنی کہ دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذرا کوئی اگزامپل دیں۔ جیسے کہ انڈا ہے اور مرغی ہے، ایک زندہ آپ، ہم انڈے وہ کھاتے بھی ہیں، تو وہ انڈا جو ہے وہ ایک، اس میں بظاہر کوئی جان نہیں ہوتی اس میں، کئی دفعہ ماں زندہ ہوتی ہے اور جو بچہ ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور ماں ڈلیور کرتی ہے اس کو، کئی دفعہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس میں سے زندہ بچے کو نکالا جاتا ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کا مردہ مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال دیا جائے گا۔ اور یہ تمام دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے۔ میں ایک تفسیر جب یہاں اس کی سورہ روم کی سن رہی تھی تو یہ بڑی امیزنگ بات مجھے لگی ان کی۔
اور نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ نشانی جو پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بتائی، وہ ہم بڑا واؤ ہو گئے اس کو سن کے، کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی مسلمانوں کو پہلے 9 سال پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو رومی ہے یہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن کیا یہ کم نشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، جو اب آگے کی آیتوں میں آئیں گی؟ یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی تو آیات ہیں۔ رات اور دن ہونا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت میں سے ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کو نشانی کہہ رہے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے، یعنی کہ تمہاری ہی جیسی ایک نسل، تمہاری ہی جیسی ایک نوع، یعنی کہ تمہارے ہی جیسے لوگوں میں سے، تمہاری ہی نوع میں سے جوڑے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بھی نشانی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کا کیسا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے، اور اس سے بڑا آج کل کی دنیا میں ہم نے اس سے بڑی مذاق کی بات اور کوئی نہیں بنا لی، کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بیوی سے نالا ہیں، بیویاں جو ہیں وہ میاں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ہمارے ہاں بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جوکس کتنے چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی کہہ رہے ہیں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو اپنی نشانی کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس چیز کا مذاق بنانے لگتے ہیں تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اس لیے ضروری ہے بیٹے کہ ہم اس چیز کو اکنالج کریں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، اور اس کو ایز نشانی اس کو ریگارڈ کریں۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے، یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیز جانیں۔ میرے نزدیک یقین کریں، میرا دل کرتا ہے کہ اس طرح کے اسپیشل کورسز ہونے چاہیے، اسپیشل کلاسز ہونی چاہیے، جو کہ آئیڈلی آپ شادی سے پہلے اٹینڈ کریں، جب آپ جیسے بات پکی ہو جاتی ہے، شادی ہونے والی ہوتی ہے، یا شادی جو نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں، جو شادی شدہ، جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، ان کے لیے میرے نزدیک باقاعدہ کورسز ڈیزائن ہونے چاہیے، جس میں بتایا جائے کہ آپ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ رہنا کیسے۔ نہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، ہمیں پتہ ہے، ہم کلولیس ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ مجھے بتائیں ایسا ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنے اسپاؤس کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ قرآن سے ہمیں اگزامپلس دی جائیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگزامپلس دی جائیں۔ آئیڈیل ہسبینڈ تھے وہ۔ جیسے کہ اگر اب یہ میں نے بیسیکلی یہ جو جہاں ویب سائٹ سے میں نے لیا، وہاں پر انہوں نے احادیث کے ساتھ اس کی اگزامپل دی ہوئی تھی کہ ہم اپنے اسپاؤس کے لیے، میں نے شریک حیات اسی لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ صرف بیویاں شوہر یا شوہر بیوی، مطلب دونوں کے لیے ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیویاں ہی صرف اپنے شوہروں کے لیے کریں، یا صرف شوہر ہی یہ چیزیں اپنی بیویوں کے لیے کریں، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے شریک حیات لفظ یوز کیا ہے، اسپاؤس۔ ہمیں اپنے شریک حیات کے لیے اچھی خوشبو لگانی چاہیے، ہم اس چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے شریک حیات کو خاص ناموں سے پکارنا چاہیے، پیار سے پکارنا چاہیے، روزمرہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔
چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ، ہمیں اپنی شریک حیات کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمارے جو بیسٹ کپڑے ہیں نا وہ باہر جانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ جب شادی میں ہم تیار ہو رہے ہیں یا کسی کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مال بھی جا رہے ہیں کپڑے لینے، تب بھی ہم فل تیار ہو کے جاتے ہیں. اور جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے ہولیے ہم فٹافٹ اچھے کپڑے واپس طے کر کے رکھتے ہیں اور گھر کے برے کپڑوں میں فوراً آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ اپوزٹ ہونا چاہیے. آپ سادے کپڑوں میں گندے کپڑوں میں نہیں کہہ رہی، بٹ سادے کپڑوں میں باہر نکلیں اور اپنے اسپاؤس کے لیے تیار ہوں. شوہر اپنی بیویوں کے لیے تیار ہو اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے دیکھیے، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ رشتہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں. یہ امپیکٹ بچوں پہ بھی آتا ہے، اور وہ بچے آپ کی اگلی نسل ہیں، اور یہ نسلوں پہ امپیکٹ جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے ایفرٹ کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں. پھر ہمیں نیکی کے معاملات میں اپنے شریک حیات کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کی بیوی قرآن پڑھانا چاہ رہی ہے، یا آپ کا شوہر جو ہے وہ چیریٹی کے کاموں میں اپنا تھوڑا وقت صرف کرنا چاہ رہا ہے، ویکنڈ پہ وہ جا کے کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے، آپ ان کی مدد کریں. بجائے اس کے کہ منہ بنا کے بیٹھ جائے کہ یہ تو ہمارا وقت تھا، ویکنڈ پہ بھی آپ نکل جاتے ہیں. بالکل اس چیز میں بیلنس رکھا جائے، لیکن مدد کی جائے آخرت، اس کی آخرت اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور ہمیں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے. میں یہ نہیں جانتی آپ میں سے کتنے لوگ میرڈ ہیں اور کتنے لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کل کو آپ لوگوں کی جب شادیاں ہوں گی تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت اللہ تعالیٰ نشانی کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. آگے چلتے ہیں. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ہم اگین اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ جو عصا ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشان. اللہ تعالیٰ کی بے شک وہ بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں. حضرت صالح کی اونٹنی کے بارے میں ہے کہ وہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی چلتی ہوئی آ گئی. یہ بے شک بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ بھی نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کسی کو برتر یا کمتر نہیں بنایا گیا ہے کہ کوئی زبان بول رہا ہے تو کوئی بری زبان ہے. نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اتنی زبانیں. یا اگر کسی کی کمپلیکشن کے اوپر بات کی جائے، یہ کوئی برتری اور کمتری والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مختلف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بنائے ہیں، مختلف زبانیں بنائی ہیں، مختلف شکلیں بنائی ہیں. ہم تو ہر کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، وہ پھینا ہے اور اس کی چھوٹی آنکھیں اور اس کی بڑی آنکھیں. کسی کے بارے میں سن رہی تھی، وہ مذاق ہی اڑاتے تھے مجھے وہ تو پسند نہیں ہے، وہ تو اس کی آدھے منہ پہ تو اس کی آنکھیں ہی ہیں. جی مناہل، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میم سم ٹائم نا ہم لوگوں کے نے اپنے مائنڈ میں ایک بنایا ہوا ہے کہ خوبصورتی کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ گورا رنگ ہے، لمبا قد ہے اور یہ وہ چیزیں. لیکن نا میرے مائنڈ میں کہیں ایک دفعہ یہ آیا تو میں نے نا بس تھوڑا خود کو چینج کرنا شروع کیا کہ مجھے ایسا سوچنا نہیں ہے. ہوں. ہوں. تو کیا اس کا نام ہے، میں نے اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیا. لائک اس چیز کا اب یہ امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا کہ میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں نا کہ یار اس بندے کا رنگ اتنا گورا نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ اگر بالکل. ہم اپنے مائنڈ سے کر کے دیکھیں نا، نکال کے الٹی پلٹی چیزیں، تو ہر Exactly. بندہ بہت خوبصورت ہے. بالکل بالکل 100%. یہ بس ہم نے بنایا ہے. ہم نے ہمارے دماغوں میں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ چیزیں صرف ہمارے دماغوں میں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو اپنی نشانیاں کہتے ہیں. یس میم، اور ہم سبحان اللہ. سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر ہم کس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں. ایک دفعہ میں، obviously ہم سوچے بغیر بول رہے ہوتے ہیں بالکل کہ یہ اور ہمیں وہ. اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اصل میں اس نے اپنی آنکھ، ناک یا اپنا رنگ یا کوئی بھی چیز خود تو نہیں، اپنے بال خود تو نہیں بنائے اس نے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں اصل میں. اللہ اکبر. کیا؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم کسی کی ناک کے یس بارے میم. میں ایک دم سے منہ پھاڑ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی سے یہ سنا کہ ایون جو بچے ہوتے ہیں
جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کے بیسٹ ٹریٹس لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا کیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جیسے لمبا قد ہوتا ہے یا گورا رنگ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے بیسٹ ٹریٹس. میں نے کہا ایکسکیوز می، میں نے کہا یہ بیسٹ کون ڈیفائن کرتا ہے؟ مطلب کس نے ڈیفائن کیا کہ لمبا قد ہونا ہی بیسٹ ہے یا کسی خاص طرح کا کمپلیکشن ہونا ہی بیسٹ ہے؟ یہ کس نے ڈیفائن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، تمہارے رنگ تمہاری زبانیں. یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ ایک اسپیسیفک ہائٹ ہی بیسٹ ہے لڑکیوں کے لیے اور ایک اسپیسیفک ہائٹ ہی بیسٹ ہے لڑکوں کے لیے؟ وائی؟ یا یہ اسٹرکچر یا فیس کی یہ والی اوول شیپ یا اسکوائر شیپ یہی بیسٹ ہے یا بالوں کا کرلی ہونا یا اسٹریٹ ہونا ہی بیسٹ؟ کون ڈیفائن کرتا ہے یہ؟ تو ہمیں بڑا اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو نشانیاں کہہ رہے ہیں. آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کو یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیسٹ بنایا یا ہمیں بیسٹ بنایا. آگے چلتے ہیں. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری رات اور تم دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو اس چیزوں کے اوپر غور ہی نہیں کرتے، جو سنتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے تو وہی بات ہے، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات. لیکن جو واقعی ہی ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں. آپ رات کو دیکھیں تو اس میں اللہ کی نشانی ہے رات کا آنا. اور آپ یہ چیزیں ذرا سوچیں، جو ان کو جس کو بات سمجھ آ جائے، جس کو یہ چیز کلک کر جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دن رات بارش، انسان کا رنگ، زبانیں، میاں بیوی کا رشتہ یہ نشانیاں ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو بھول سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو بھول ہی نہیں سکتا. تو پھر تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، پھر تو آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کا مردہ ہو جانے کے بعد. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اگین جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بیٹا بات کی تھی کہ یہ جو سائنٹسٹ ہیں انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے، دور پار کی گیلیکسیز انہوں نے ایکسپلور کر لی، دیکھ لیا، یا انسان کے اندر تک چھوٹی سے چھوٹی کیپلری تک وینز تک سب کچھ جھانک لیا. ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا آرگنزم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں انہیں اللہ نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ عقل مند ان کو کہتے ہیں جن کو ان چیزوں میں نشانیاں اللہ کی نظر آتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم دفعتاً نکل پڑو گے. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے اور سب نکل نکل پڑیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کال کی طرف. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے کی ایکشنز ہم اپنے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے وعدوں پر اسی یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے وعدے پڑھے ہیں تو اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، ہمیں ان پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. جو چیزیں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایز اٹ از پوری ہونے والی ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے جو لاسٹ آئے پڑھی ہے کہ ایک دفعہ پکاریں گے اور ہم چل پڑیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا تمام وعدے سچے ہونے والے ہیں.
اس لیے بہتر ہے کہ انسان آج اپنی زندگی چینج کرے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزانہ کم از کم ایک نیک عمل ضرور کریں۔ بڑوں کا احترام کرنا، سلام میں پہل کریں، صدقہ کریں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات کریں۔ ایک جو فراؤن کر کے ہم بات کرنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا، کہ ہر وقت ماتھے کے اوپر بل پڑے رہتے ہیں اور ہم ہر وقت ناراض رہتے ہیں، اس عادت کو چھوڑیں، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آنےسٹی، نماز کی پابندی، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو معاف کرنا بیٹے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ معاف کر دیں، معاف کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اگزامپل یاد رکھیں کہ جس عورت نے ان کے چچا بھی انتہا جو محبت جن سے وہ کرتے تھے، ان کا کلیجہ چبایا تھا، آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا بیٹا، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، چھوٹی موٹی۔ اور پتہ ہے جب آپ، ایک ہوتا ہے نا جیسے وہ ہم کیمرے میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ زوم جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ بگر پکچر کر کے دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔ لوگ شاید اس چیز کو آپ کی کمزوری سمجھیں گے، وہ سمجھنے دیں بیٹے، آپ کا فوکس آخرت ہونا چاہیے۔ لوگ اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہے، اس لیے آپ کو معاف کر رہے ہیں، یا اچھا واپس میرے سے بات کرنے آ گئی ہے تو یہ دیکھا یہ چھوٹی ہوگی یا میں بڑی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، اور یہ روزانہ کی بیسس پہ آپ لوگوں کو یہ نیکیاں کریں، تاکہ آپ اپنی آخرت بہتر کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آخرت میں پائیں گے۔ ذرے کے برابر، ہم جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے، ذرے کے برابر بھی کوئی برائی لے کے آئے گا تو وہ اس کو وہاں پہ پائے گا، اور ذرے کے برابر بھی کوئی شر لے کے آئے گا تو وہ اس کو پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، میں خاص ہائی لائٹ کر رہی ہوں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو اللہ تعالیٰ نشانی فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ تو اس ریلیشن شپ کو ایز اللہ تعالیٰ کی نشانی ریگارڈ کیا کریں، اور اس کو چلانے کے لیے ایفرٹ کریں، خاص ایفرٹ کریں، اور وہ ایفرٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اپنا فوکس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں بیٹے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، عشق ایک ہی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سب سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے اسپاؤس سے کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، آپ اپنی بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس سے کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے سب سے، لیکن عشق ایک ہی ذات سے ہوتا ہے۔ اور جب آپ ان سے عشق کرنے لگ جائیں تو آپ کو بس ان کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، ان کی خوشنودی کے لیے اپنے اسپاؤس کے لیے تیار ہوا کریں، ان کی مدد کیا کریں، ان کی آخرت کے لیے، اپنے اسپاؤس کی آخرت کے لیے تیاری کریں، ان کی مدد کریں ان کی آخرت بہتر کرنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ رشتہ۔ کیسے آپ ایک نکاح کرنے کے اوپر آپ کے دل میں اگلے شخص کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اتنی محبت آ جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔